یہ دنیا ہے، دنیا کی مثال دی ہے. یہ سب مورتیاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو خوبصورت کہتے ہیں، کسی کو بدصورت کہتے ہیں. خوبصورتی بدصورت کچھ نہیں. چیز آپ کو اچھی لگی وہ خوبصورت ہے، اور جو چیز آپ کو اچھی نہ لگی وہ بدصورت ہے. اب حبشی کو کالا رنگ، موٹا ہونٹ، لٹکا ہوا ہونٹ کی طرح وہ پسند ہے، پکوڑا ناک، ان کے یہاں وہی خوبصورت ہے. ہمارے یہاں سفید رنگ، سلائی گردن، سر وقت، لالا رخسارے، چشمے آہو، پتہ نہیں کیا کیا. ہم نے اس کا نام خوبصورتی رکھا ہوا ہے. مصر میں اگر کوئی عورت موٹی نہ ہو وہ خوبصورتی بھی شمار نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی عجیب ہے. تو نہیں، اس کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ میرا شوہر ناقدرہ ہے. میں نے کیوں بھائی، تمہاری اتنی تو محبت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، ماشاء اللہ 6-7 بچے. کہنے کہ یہ ایسے ہی بیوقوف ہے. ہمارا خاندان کا لوگ موٹا عورت کو پسند کرتا ہے، یہ کہتے ہیں موٹا ہے موٹا ہے موٹا ہے، بس ذوق ہے. تو معیار ہے خوبصورتی کا، پھر خوبصورتی کیا بھائی؟ اب ہمارے رنگ کو انگریز نہیں پسند کرتے. اب ہو سکتا ہے کہ حبشی لوگ ہمیں پسند نہ کرتے ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں. وہ کالا رنگ ہو، گھوڑا رنگ ہو، زرد رنگ ہو، اور زرد ہو، کالا ہو، گندمی رنگ ہو، مرنے کے بعد ان کا کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا. اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس مٹی سے وہ آدمی ہی بنتا ہے یا اس مٹی سے چھچھوندر بن جاتی ہے. چھچھوندر کس مٹی سے بنتی ہے بھائی؟ یہ چھچھوندر کی مٹی الگ ہے، تمہاری الگ ہے. شیر کی مٹی الگ ہے، تمہاری الگ ہے. لومڑی کی مٹی الگ ہے، تمہاری الگ ہے. تو بے بذاتی کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ یہ سب ایسی بیوقوفی کی باتیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ غور کرنے کا مقام ہے. کالا گھوڑا چٹا قدا، لمبا چھوٹا قد، یہ ہو، گدھا گھوڑا کتا بلی سب ایک طرح پیدا ہوتے ہیں، ایک طرح جوان ہوتے ہیں، ایک طرح سب کی شادیاں ہوتی ہیں، سب کے بچے ہوتے ہیں، سب مر جاتے ہیں اور سب مٹی میں مل جاتے ہیں. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری مٹی میں کتے کی مٹی شامل نہیں ہوگی؟ یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی آدمی خوبصورت اس میں بہت خوبصورت شکل میں سانپ کی مٹی شامل نہیں ہوگی؟ کہہ سکتے ہو؟ بھائی اس پہ کیا اترانا؟ غذا بھی ہماری وہی ہے، کتا بھی وہی کھاتا ہے، ہم بھی وہی کھاتے ہیں، بلی بھی وہی کھاتی ہے، ہم بھی وہی کھاتے ہیں، پرندے بھی وہی کھاتے ہیں. ہم اس کو دانوں کو پیس کے کھا دیتے ہیں، پرندہ ثابت کھا دیتے ہیں. خوراک ایک ہے. اور وہ مادہ غلیظ جس کے اخراج کے بعد آدمی پر غسل نہیں کرتا، چین نہیں آتی، وہی سب کا ایک ہے. وہ دودھ جو ماں کے خون سے بنتا ہے، دودھ کے زیادہ میں ایام بند ہو جاتے ہیں. اگر نہیں بند ہوتے
تو ماں کے پیٹ میں تو ایام بند ہو جاتے ہیں. وہ خون کہاں گیا؟ کہاں گیا وہ خون؟ دودھ بن گیا. اور ماں کے پیٹ میں بچہ بنا نا. آنکھ بنی، ناک بنی، منہ بنا، زبان بنی، ہاتھ بنی، بال بنے، کان بنے، آنتیں، اتڑیاں، دل، پھیپھڑے، گردے بنے. تو ہم سب کیا ہیں بھائی؟ غلاظت اور گندگی کی ڈھیر کے علاوہ کچھ ہے؟ پیٹ چاک کر لو. بکری کو دیکھا ہوگا، گائے کو دیکھا ہوگا، بو نہیں آتی. ہمارے میں نہیں آتی ہوگی. کیا ہے؟ کیا نام رکھو گے اپنا بھائی؟ کیا ہے ہم؟ سوائے گندگی غلاظت کی کچھ بھی نہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے. گندگی اور غلاظت تو ہے، لیکن اس گندگی اور غلاظت کو سنبھالنے والا جو نور ہے وہ خلیج نہیں ہے. جس چیز جس کو سنبھالا ہوا ہے روح، اس میں بدبو نہیں ہے، اس میں تعفن نہیں ہے، اس میں سڑان نہیں ہے، اس میں ایسٹ نہیں ہے، اس میں خمیر نہیں ہے. یہ ہے. تو آپ کی اصل سڑاند ہوئی یا اصل وہ ہوئی جس نے سڑاند کو چھپایا ہوا ہے؟ اصل بچہ ہوا یا اس کی ماں ہوئی؟ تو یہی علماء نے کہا کہ بھئی اپنے اصل کو پہچانو. تو ڈھونڈو تو تم یہ سڑا ہوا بدبودار جسم بھی تمہارا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو پھر مٹیریل باڈی نہیں بنے گا. یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر، یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر، انسان کی مٹی سے بنا ہے ساغر، 100 بار بنا ہے بن کے ٹوٹا ہے عظیم، 100 بار بنا ہے بن کے ٹوٹا ہے عظیم، کتنی شکستوں کی صدا ہے ساغر. عبدالقادر بابا فرماتے ہیں کہ جب اس کو ہم آدمی کہتے ہیں، اس کو ہم آدمی کی تعریف سے انسان آدمی سب برابر ہی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ انسان کو الگ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آدم کو الگ بیان کیا ہے. مثلا عبدالقادر بابا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یعنی فزیکل باڈی ہے، یہ شکست و ریخت کا ایک حاصل ہے. کس طرح؟ شادی کے بعد وجود شروع ہوتا ہے. پہلے بچہ مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے جو قابل تذکرہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے قابل تذکرہ بھی نہیں ہوتا، اس پارم جسے کہتے ہیں. اب تو خیر وہ دیکھ لیا گیا، پہلے تو وہ دیکھا ہی نہیں گیا تھا. بس جو قابل تذکرہ ہے وہ مٹر کے دانے کے برابر کہا جاتا ہے. پھر مٹر کا دانہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے، اور یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے، دماغ بنتا ہے، آنکھ بنتی ہے. 9 مہینے میں یہ پروسیس جو ہے
9 महीने में पूरा होता है और एक शक्ल सूरत मटेरियल की बनी हुई जाहिर होती है। यही सूरत है ना। अब मटेरियल की बॉडी बन गई भाई, अब बच्चा पैदा हुआ, क्या इस पाल में मटर के दाने के बराबर में, गोश्त के लोथड़े में या बोटी में कोई मासलत या बराबरी पाई जाती है? वो एक प्रोसेस है अल्लाह ताला का। वो बच्चा 18 साल का होगा। अल्लाह सब बच्चों की उम्रें दराज करे, तालीम से आरास्ता करे। उस बच्चे से आप ये कहें कि उसको एक दिन की तस्वीर दिखाए, दुनिया में आने के बाद एक साल की तस्वीर दिखाए, और उससे कहें ये कौन बच्चा है, वो क्या बताएगा? भाई एक